اس طرح اپنے اعمال، اپنی عبادات، قول فعل، اپنی افکار، ان کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ گھنٹوں کہاں رہتا ہے یہ دماغ؟ اللہ کی امانت ہے، کیوں فضول چیزوں میں اسے ضائع کر رہا ہے؟ اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ بڑے لوگ اپنا حساب، اپنا محاسبہ کرتے، یوں ہی نہیں چھوڑتے اپنے آپ۔ یہ مشہور ہے، غالباً مجلس الفسانی بھی اس کی ریفرنس دیتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مستحبیہ سنت چھوٹ گئی، 6 مہینے انہوں نے اپنے آپ کو سزا دی، 6 مہینے تک۔ ہم کون سزا دیتا ہے؟ بگڑی ہوئی نماز پڑھتے ہیں، ہم کب اس کو لوٹاتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ اس لیے نماز میں ہم سب بے خود ہوتے ہیں، اس لیے فکر کی ضرورت ہے۔ مثلاً وضو کے وقت بس ہوشیار رہے، اب دنیا سے کٹنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور مسجد کا احترام کرنا ہے۔ موبائل شیطان کا ایجنٹ ہے، اسے سوئچ آف کرو، اس کی وائبریشن، میسیج کی آواز بھی نہیں ہے، اس کی بے حرمتی ہے۔ یہ بیوت اللہ ہے، اللہ کے گھر، ان کی حرمتیں، ان کا ادب بہت ضروری ہے۔ تو اس قسم کی تمام حرکات سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ سمجھ کر کہ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اور گھر اللہ میں دل میں بسا رہا ہوں، سب کو باہر نکالو، سراپا حضور بن جاؤ، سراپا ابدیت بن جاؤ، بند اور بندگی اختیار کر۔ اور کم از کم یہ خیال رہے 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں، یہ پہلی رکعت ہے، یہ دوسری، یہ تیسری، یہ چوتھی۔ کم از کم یہ ذہن میں، اندرون میں، کلام تو نہیں کرنا ہے لیکن ذہن میں رہنا چاہیے، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سنتیں پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں؟ کون سی رکعت ہے؟ اس سے انشاءاللہ بہت مدد ملے گی، یعنی دل حاضر رہے گا۔ بے خودی نہیں، بے خودی اللہ کو پسند نہیں ہے نماز میں۔ پیارے نبی حاضر ہوتی تھی، اس لیے بچوں کی رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، دماغ ہے، سنتے، ماشاءاللہ پوری ہوشیاری کے ساتھ آپ نماز میں موجود ہوتے تھے۔ اچھا، امام صاحب کو مجبوراً ہوشیار رہنا پڑتا ہے، چونکہ سب کو ورنہ سیدھا سیدھا پڑے گا، سمجھ گیا؟ لیکن کمال ہے مقتدی بھی ہوشیار رہے، مقتدی بھی ہوشیار رہے، تو یہ بھی خشوع خضوع کا ایک حق ہے، کمال ہے ماشاءاللہ۔ پھر الحمد شریف ہمارے نزدیک پڑھنے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن تفکر کی اجازت ہے، تکلم کے بغیر ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح کوشش کی جائے کہ نماز کا حق ادا ہو جائے، نماز میں رہوں۔ اس لیے اس کو مسافر خانہ نہیں بنانا چاہیے، ہر ایک اس کے اندر گھس جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف دل کے سکون کے لیے، دماغ کے سکون کے لیے ہر ایک چیز اس میں نہیں ڈالنی چاہیے، ریسٹرکٹڈ انٹرنس، تاکہ گھر میں ٹھیک رہے، آفس میں ٹھیک رہے، اپنے کام میں ٹھیک رہے، اور عبادت میں حاضر دماغ، ورنہ غائب رہے گا، چونکہ ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ اس لیے آیا والذین هم عن اللغو معرضون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ساتھ ہی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ہر فضول کام سے، چیز سے، بات سے، فکر سے وہ اعراض کرنے والے ہیں، تب سکون ملے گا، تب وہ عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو اس طرح بہرحال چلنا ہے، اور زیادہ ذکر، زیادہ درود، اس کے بجائے عبادت حسین و جمیل بن جائے، گفتگو، سوچ، رہنا سہنا یہ سنت کے مطابق ڈالا جائے، بس ثوابوں کے سمجھے پہاڑ اس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ کوالٹی پریویلز، اصل چیز یہی ہے
کہ اگر تھوڑی مقدار میں ذکر کریں، درود پڑھیں، لیکن حضور قلب کے ساتھ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عظمت الہیہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، بہت کافی ہے۔ بجائے اس کے لاکھوں ذکر کیا جائے، لاکھوں درود پڑھے جائے، لیکن غائب۔ ہاں، آج تو وہ الیکٹرانک ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بھی چل رہا ہے، کتنی تعداد ہے، کوالٹی نہیں اس کے اندر۔ کوالٹی والا درود چاہیے، کوالٹی والا ذکر اذکار چاہیے، سمجھ گئے؟ بس بھاری اپنے کام میں لگے رہو۔